سورہ ناس مکی یا ایک قول کے مطابق مدنی ہے، 20 کلمے ہیں اور 79 حروف ہیں، 6 آیتیں ہیں اس قرآن کی صورت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان رحم والا۔ قل اعوذ برب الناس، تم کہو میں اس کی پناہ میں آیا جو سب لوگوں کا رب، تمام انسان کا خالق مالک۔ انسانوں کو یہاں پر خاص طور پر ذکر کیا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ انسانوں کے شر کمال اور مرتبے اور اس کی تکریم کا لحاظ کیا گیا، اس لیے انسان کا لفظ خاص طور پر، اور دلوں میں وسوسہ ڈالنے والوں کے شر سے پناہ مانگنے کا لحاظ بھی مقصود تھا، اس لیے انسانوں کا ذکر کیا گیا۔ ملک الناس، سب لوگوں کا بادشاہ، الہ الناس، سب لوگوں کا معبود، سب لوگوں کا خدا، من شر الوسواس الخناس، اس کے شر سے جو دل میں برے خطرے ڈالے، یعنی مراد شیطان ہے، اور اسے عدس کے نام سے اس لیے تعبیر کیا کہ کثرت سے وسوسے ڈالنے والا شیطان ہی ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالے اور دبک کر بیٹھ جائے۔ فرمایا کہ اللہ کے یاد سے، اللہ کے ذکر سے لوگوں کو روک دے، دور کر دے۔ من الجنۃ والناس، جن اور آدمی، یعنی وسوسہ ڈالنے والے انسان ہوں یا جن، کیونکہ شیطان تو وسوسہ ڈالتا ہے، انسان بھی کچھ کم نہیں کرتا، بسا اوقات مس گائیڈ کرتا ہے، غلط راستے پر لگاتا ہے، غلط طرف جو ہے کسی کو مائل کر دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے شریر لوگوں سے جو اس طور پر انسانوں کے لیے نقصان پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ انسانوں کے دلوں میں شرارت سے، وسوسے ڈالنے والوں سے پناہ مانگی گئی، یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ ان شریر لوگوں سے جو دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، اور یہ وسوسے ڈالنے والے بھی اللہ کی مخلوق سے خارج نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے امور کا بھی مالک ہے، ان کا بھی معبود ہے۔ جیسا کہ کوئی غلام اپنے آقا کے ظلم سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتا ہے۔ عالم دنیا میں معزز ترین مخلوق انسان ہی ہے، بس اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے الناس کا خطاب یہاں پر فرمایا ہے۔ ایک چیز میں نے بیان کرنی ہے یہاں پر، اس میں موجودہ حالات کس طور پر ہیں؟ عدم استحکام ہر طرف پایا جا رہا ہے، لوگوں کے معاشی مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، معاشی عدم استحکام کی وجہ سے مزاج میں چڑچڑاپن آ گیا، تنگی اور بے چینی جیسی صورتحال پیدا ہو گئی۔ ان حالات میں لوگ مینٹلی طور پر سک ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر یہ تجزیے کیے جائیں اور لوگ جو ہے اپنا اس طور پر جو ہے ٹریٹمنٹ کروانا شروع کریں تو کتنے دماغوں میں کتنے قسم کے خلل نظر آئیں گے۔ یہ آپ سوچیں، اس وقت جو اکنامی کی حالت ہے، معیشت کی جو حالت ہے، اور لوگوں کے کاروبار جس طریقے سے خراب ہوئے ہیں، کس طور پر بے چینی ہے، کرب ہے اور پریشانی ہے۔ اب کرنا کیا ہے اس حال میں؟ یہ حالات میں اور آپ تو درست نہیں کر سکتے، نہ ہی ہمارے اختیار میں۔ ہمارے اختیار میں کیا ہے؟ ہمارے اختیار میں یہ ہے کہ ہم لوگوں کو خوش کرنا شروع کریں۔ ماحول میں ٹینشن ہے، حالات میں پریشانیاں ہیں، ملکی حالات اچھے نہیں، سیاسی معاملات درست نہیں، یہ سارے کے سارے میں اور آپ درست نہیں کر سکتے، لیکن ہم ایک کام کر سکتے ہیں کہ ہم لوگوں کو خوش کرنا شروع کرتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اس کو ہم پکڑ لیں۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک کیا فرمایا حضور نے؟ فرمایا اپنے مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا صدقہ ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ مسکرا کر ان کو خوشی فراہم کریں، کیونکہ آپ مسکرا کر ملیں گے تو سامنے والے کے دل میں آپ کی جگہ بنے گی، اس کے دل میں خوشی داخل ہوگی۔ تو گویا کہ ٹینشن والے، مشکل پریشانی والے ماحول میں، اس کیفیت میں آپ نے کسی کو 2-5 سیکنڈ، 2-5 منٹ، جتنی بھی دیر خوش کر دیا، صدقے کا ثواب مل گیا۔ پھر بعض لوگوں میں یہ چیز دیکھی گئی ہے اس معاشرے میں، چونکہ اب یہ کوٹس کا رواج آ گیا، کوٹس آ رہے ہوتے ہیں، ہر کسی کے کوٹس اسٹیٹس پہ لگے ہوتے ہیں، شیئر ہو رہے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کوٹس بھی لگاتے ہیں تو ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ کسی نے جو ہے ہمارے دل پر خنجر چلایا۔ ایسے جو ہے وہ دکھی کرنے والے، رنجیدہ کرنے والے، پریشان کرنے والے کوٹس وہ لگائیں گے کہ اگر ہمارے پاس وہ ہے اور ہم نے اس کو دیکھ لیا تو میرے جیسے آدمی تو 2-4 منٹ جو ہے وہ شوق میں آ جائے، یار یہ کیوں؟ یار اس مشکل وقت میں جب ویسے ہی حالات درست نہیں ہیں، لوگ پریشان ہیں، ہم اس طریقے کے رنجیدہ کرنے والے اور فکر میں مزید اضافہ کرنے والے کوٹس کو کیوں شیئر کریں اور اس کو کیوں لگائیں، بلکہ ہم خوشی فراہم کرنے والی چیزیں شیئر کریں جس سے مسلمانوں میں خوشی داخل ہو، جس سے مسلمان مسکرائے۔ بعض لوگوں کے چہروں پر ایسا لگتا ہے کہ 12 بجے ہوئے ہوتے، ایسا لگتا ہے جیسے قیام پاکستان کے وقت میں ہنسا تھا، اس کے بعد ہنسا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ مسکرانا مسلمان بھائی کے لیے صدقہ ہے، حدیث پاک ہے۔ سائنس کہتی ہے، آج کی ریسرچ کہتی ہے کہ آپ کے فیس پر جو ہے وہ 43 مسلز ہیں، ایک کال ہے کہ 20 اور ایک ہے 43 مسلز، یعنی آپ کے چہرے پر 43 مسلز ہیں جس سے آپ کا چہرہ بنا ہے۔ اب یہ 43 مسلز جس سے آپ کا چہرہ بنا ہے، سائنس کہتی ہے آپ مسکرائیں گے نا تو ان مسلز کی ایکسرسائز ہوگی، جب یہ ایکسرسائز ہوگی تو آپ کا چہرہ تر و تازہ رہے گا۔ تو یہ آج جو شریعت نے ہمیں فرمایا مسکرانے کے حوالے سے، تو سائنس اس کو اس طور پر پروف کر رہی ہے۔ ہم نے کہا کہ شریعت کے پیچھے چل جاتے تو سائنس کو اتنی زحمت نہ کرنی پڑتی، لیکن قوم جو ہے وہ سائنس کی طرف جو ہے گھما کر بات کی جائے اس کو زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ یہ بھی ہمارے لیے بدنصیبی کی بات ہے کہ ہمیں شریعت مطہرہ کے بنیادی اصول جلدی سمجھ میں آنے چاہیے تھے، لیکن ہمیں سائنسی ریسرچ جو ہے وہ جلدی سمجھ میں آتی ہے اور اس کو ہم جلدی اپنے اندر
سمجھ بھی لیتے ہیں, ایبزارب بھی کر لیتے ہیں اور اس پر چلنا بھی شروع کر دیتے ہیں. تو آج سے اس ٹینشن والے ماحول میں میری طرف سے یہ فارمولا لے جائیں, اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ مسکرائیں, ان کا دل خوش کریں, پیٹ تھپکیں ان کے ساتھ. اگر کچھ ہو بھی گیا ہے اور آپ کو احساس ہو جائے کہ یار کوئی غلط جملہ نکل گیا ہے, تو بعد میں موقع نہیں ملتا, ایسا تھوڑی ہے. لوگ غلطی کر کے اس کو بھول جاتے ہیں, اس غلطی کا سدھار نہیں کرتے. تو غلطی کا سدھار کرنا چاہیے. غلطی ہو گئی ہے, ٹھیک ہے ہو گئی ہے, دوبارہ وقت ملے گا, نیکسٹ ٹائم وقت ملے گا, اس کا جو ہے سدھار کر لیں, جو ہے وہ میسج کر کے سدھار کر لیں, فون کر کے سدھار کر لیں. لوگ اپنے جو ہے قریبی لوگوں سے, قریبی رشتہ داروں سے کئی دنوں تک ناراض رہتے ہیں, رنجیدہ رہتے ہیں, بات چیت نہیں کرتے اور اس میں عافیت سمجھتے ہیں. یہ عافیت والی باتیں نہیں ہیں, یہ تو تباہی والی باتیں ہیں کہ ہم اپنے لوگوں سے ہم نے رشتے ناطے ختم کیے ہوئے ہیں. لہٰذا مسکرانا سیکھیں اور اس میں جو رب العالمین کی طرف سے عافیت ہے اس عافیت کو اپنے سینے سے لگائیں. اللہ رب العالمین میرا, آپ کا, ہم سب کا حامی اور ناصر ہو جائے. مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں.